السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات کے تعاون اور محبت سے ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ آج الحمدللہ ہم اس سے اگلا سپارہ 28واں سپارہ، جس کا نام قد سمع اللہ ہے، اسے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ سبسکرائبر سے گزارش ہے برائے مہربانی اگر ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو لائکس بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں۔ مجھے صحیح طریقے سے تو شاہد ویڈیو بنانا نہیں آتی، لیکن آپ حضرات سپورٹ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھے، تو اس کے لیے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے والے روزانہ تقریباً الحمدللہ 15 سے 20 لوگ ہیں، لیکن لائکس کرنے والا صرف ایک ہی شخص ہے۔ اللہ رب العزت اسے بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور دیکھنے والے تمام دوست احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائکس اور کمنٹس بھی کریں، جس سے ہمارے چینل کی گرو اچھی ہو اور مزید لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة المجادلة مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ پھر قاف کو آگے دال ساکن سے ملائیں گے کیونکہ دال ساکن ہے۔ دال پر ساکن ہونے کی وجہ سے قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ سین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹ آپس میں ملائیں گے، اور میم پر بالکل غنہ نہیں کرنا ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے، اور عین کو بالکل کھینچنا نہیں ہے۔ عین کو ابھی ہم نے آگے لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ کے دوسرے لام پر تشدید ہے۔ لفظ اللہ کے دوسرے لام سے پہلے یہاں بھی لام موجود ہے، یہاں بھی الف ہے۔ ان دونوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے عین پر زبر آنے سے اب یہ لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اور لفظ اللہ کے لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس ہا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے۔ پھر قاف کو آگے واو ساکن سے ملائیں گے۔ اس لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور اس لام کو اگلے لام سے ملائیں گے۔ اس لیے اگلے لام سے ہم نے ملانا ہے کیونکہ اس سے آگے والے لام پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، اور پھر لام پر زبر ہونے کی وجہ سے لام پر زبر بھی پڑھا جائے گا، اور لام کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ تا باریک حروف میں سے ہے، اور تا کو آگے یائے ساکن جو کہ یائے مدہ ہے اس سے ملانا ہے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلك في زوجها، تا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے کیونکہ تا کو ہم نے نہیں کھینچنا ہے، اور جیم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے اس لیے ہم جیم کو کھینچیں گے، اور تا کے بعد کوئی حروف مدہ نہیں ہے اس لیے ہم تا کو نہیں کھینچیں گے، اور جیم کو اس لیے کھینچیں گے کیونکہ جیم کے بعد الف مدہ موجود ہے۔ اس دال کو بغیر قلقلے کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اس لام کو بھی ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔
کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تجادلوک فی زوجہا، زا کو واو ساکن سے ملائیں گے اور زا کو سختی سے ادا کریں گے۔ جیم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور ہا کو صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ اس واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ تا کو آگے شین ساکن سے ملائیں گے کیونکہ شین ساکن ہے اور شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ اس تا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ کاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور یا مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے اب ہم کاف کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، یہاں سے آگے اگلی صفحے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الی اللہ، اس حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام کو آگے لفظ اللہ کے دوسرے لام سے ملائیں گے۔ اس لام کے بعد یا بھی موجود ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد الف بھی ہے اور پھر دوسرا لام بھی ہے، انہیں ہم نہیں پڑھنا بلکہ اس لام کو ہم لفظ اللہ کے اس لام سے ملا دیں گے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور ہا کو ہم وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے اور جب وقف کریں گے پھر ہا کو ہم نے صاف کر کے ساکن کر کے ادا کرنا ہے۔ تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو کے بعد الف مدہ موجود ہے لیکن ہم الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو کے بعد جو لفظ اللہ کے لام پر تشدید موجود ہے۔ اب لفظ اللہ کے لام کی ریکوائرمنٹ، یعنی ہم اس کو آسان الفاظ میں کہیں ریکویسٹ یہ ہے واو سے کہ واو آپ کو ابھی میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، یعنی واو کو ہم لفظ اللہ کے لام سے ملا دیں گے۔ لفظ اللہ کے لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس ہا کو صاف کر کے ادا کرنا ہے، بالکل نہیں کھینچیں گے اس ہا کو۔ واللہ یسمع تحاورکما، یا کو سین ساکن سے ملائیں گے کیونکہ سین ساکن ہے، سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، عین کو بھی صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تا کو باریک کر کے صاف کر کے ادا کریں گے بغیر کھینچے۔ ہا کو بھی گلے سے صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ،
حمزہ کو آگے نون مشدد سے ملائیں گے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے۔ پھر نون کو آگے لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر بھی زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے، سین کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ عین پر دو پیش کی تنوین ہے، لیکن دو پیش کی تنوین کے بعد حرف با آنے سے اب ہم اس تنوین کو اس میم سے بدل دیں گے، یعنی عین کے بعد ہم یہ تنوین نہیں پڑھیں گے بلکہ اس میم کو پڑھیں گے غنہ کے ساتھ۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد اگر با آ جائے پھر اس تنوین کو ہم اس چھوٹی سی میم سے بدل دیں گے، یعنی میم سے بدل دیں گے۔ تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ سمیع بصیر۔ با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ صاد موٹے حروف میں سے ہے، اور صاد کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ صاد کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اور را پر جب وقف کریں گے پھر را ساکن ہو جائے گا، تو را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آنے سے اب را باریک ہو جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب حرف ساکن ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سے پہلے والے حرف یعنی حرف متحرک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف یا بھی ساکن تھا، اب دو ساکن حرف ہیں، یہ دونوں کس کے محتاج ہیں؟ اس صاد کے محتاج ہیں، کیونکہ یہ متحرک ہے۔ را پر وقف کرنے سے را باریک پڑھیں گے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، اور لام پر زبر کو بھی پڑھیں گے بغیر کھینچے۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے، اور ذال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس نون کو ہم نے بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ الذین یظاہرون، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ وا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور وا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے وا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہا کو صاف کر کے ادا کرنا ہے، یعنی ہا کو واضح طور پر ادا کریں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش ہے۔ اب را کے بعد واو مدہ آ گیا جو کہ ساکن ہے، اور واو مدہ سے پہلے را پر پیش ہونے کی وجہ سے اب را کو ہم ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے، اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ پھر کاف کو اس میم سے ملائیں گے، اور اس میم ساکن کے بعد دوسری میم آنے سے ان دونوں میموں کو آپس میں ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ پھر اس میم کو ہم اس نون سے ملا دیں گے۔ ادغام کے قاعدے سے
نون ساکن کے بعد نون آنے سے اس پہلی والی نون کو ہم اس نون میں چھپا دیں گے، تو میم کو ہم نے اس نون سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے، اور سین کے بعد الف مدہ، اور الف مدہ کے اوپر بڑی مد ہونے کی وجہ سے سین کو 4 سے 5 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہاں کو میم ساکن سے ملائیں گے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ ما ہن امہاتہم، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہاں کو نون سے ملانا ہے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے۔ پھر حمزہ کو میم سے ملائیں گے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ ما ہن امہاتہم ان امہاتہم، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی حمزہ کو میم سے ملائیں گے، لیکن میم پر تشدید آنے سے اب میم پر غنہ ہوگا اور میم پر زبر بھی پڑھیں گے۔ ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر تا پر پیش ہے، لہٰذا تا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اس بات کا ہم نے ضرور خیال کرنا ہے۔ ہا کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، حمزہ کو اس لام سے ملانا ہے، اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، اور لام کے بعد الف مدہ موجود ہے، حالانکہ ہم نے اسے کھینچنا تھا، لیکن اب یہاں ہم نہیں کھینچیں گے، کیونکہ اس لام کو ہم اگلے لام سے ملائیں گے، کیونکہ اس لام پر تشدید ہے۔ پہلا حرف یہاں پر لام ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، تو پہلے حرف پر تشدید آنے سے اب اس لام کو ہم اس لام سے ملائیں گے۔ اس دونوں حرفوں کے درمیان 2 الف موجود ہیں، ان دونوں الفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ پھر لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے 1 الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن کڑا زبر لام کے اوپر ایک بڑا مد بھی ہے، لہٰذا اب اسے ہم 5 الف کے مقدار کھینچیں گے، اور لام کے بعد چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور حمزہ زیر کے بعد یا مدہ ساکن ہے، لہٰذا حمزہ کو ہم یا مدہ سے ملائیں گے اور حمزہ کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ الا اللائی ولدنہم، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو دال ساکن سے ملائیں گے اور دال پر قلقلہ کریں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو میم ساکن سے ملانا ہے بغیر غننے کے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو نون سے ملانا ہے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے، ہا کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔
لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کے بعد بھی واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے اخفا کے ساتھ، کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را پر دو زبر آنے سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، ادغام کے قاعدے سے تنوین کے بعد میم آنے سے اب ہم اس تنوین کو ختم کر دیں گے اور را کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے اس لیے کہ میم کے بعد حروف مدہ نہیں ہے، نون کو لام ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ یہاں لام ساکن ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو آگے واو ساکن سے ملائیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَزُورًا، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، زا کو سختی سے ادا کریں گے، زا کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے زا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را پر دو زبر آنے سے جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، واو کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو نون سے ملائیں گے مشدد کے ہونے کی وجہ سے اور نون میں غنہ کریں گے، پھر نون کو لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے جس کی تشریح میں نے پچھلی 3 جگہ کر چکا ہوں، لہٰذا یہاں پر تشریح نہیں کریں گے۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کرنا ہے، فا کو واو مشدد سے ملائیں گے، واو پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور واو پر 2 پیش کی تنوین کو بھی پڑھیں گے بغیر غننے کے۔ غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ غین موٹے حروف میں سے ہے، فا کو صاف کر کے ادا کریں گے اور فا کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے وقف کی حالت میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔